अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बात हो रही थी सब्जियां खाने की। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं और उसकी वजह यह है कि बच्चों के टेस्ट बड्स हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के 30,000 टेस्ट बड्स होते हैं, हमारे 10,000 होते हैं। इसलिए जब हम भी बच्चे थे तो हम कई सब्जियां नहीं खाते थे, स्पेशली वो सब्जियां जिनमें हल्की सी भी कड़वाहट हो या जो ज़रा सी भी खट्टी हो। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इंसान के लाशऊर में ये चीज़ मौजूद है कि खट्टी चीज़ जहरीली हो सकती है, कड़वी चीज़ जहरीली हो सकती है। क्योंकि जब हम बहुत अरसे पहले तारीख़ में जंगलों में रहते थे तो हमें अंदाज़ा था कि खट्टी चीज़ें और खट्टे पौधे जहरीले होते हैं, कड़वे पौधे जहरीले होते हैं, और वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीनोमिक मटेरियल में, हमारे डीएनए में रच बस गई है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एक ऐसी जीन है जो कि कड़वी चीज़ों को देखकर फ़ौरन अपना हाथ उनसे खींच लेती है। सब्जियां लो एनर्जी प्रोफाइल रखती हैं, इसलिए भी बच्चों को उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं होती, और उसके साथ साथ हमने हमेशा अपने खुशियों के त्योहारों में सब्जियों को बहुत पीछे रखा है और गोश्त और चीनी को बहुत ज़्यादा आगे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने बच्चों को ये मैसेज दिया है कि अगर खुशी का मौका है, याददाश्तें बनानी हैं, क्योंकि खुशियों के मौक़ों पर याददाश्तें बनती हैं, तो उन याददाश्तों में या तो गोश्त जाएगा या चीनी जाएगी, सब्जियों का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भी कसूर है कि हमने बच्चों को गलत मेमोरीज़ दी हैं और गलत मैसेज दिया है, जिसकी वजह से वो सब्जियों की तरफ नहीं आते। लेकिन क्या बच्चे हमेशा सब्जियां नहीं खाते? एक बहुत बड़ी वजह सब्जियों से दूर जाने की बच्चों की ये है कि हम उनको ये कहना शुरू कर देते हैं कि सब्ज़ी नहीं खानी, ये तो सब्ज़ी नहीं खाता, ये तो सब्ज़ी खाता ही नहीं है। ये जो जुमला है ना, ये नहीं खाएगा सब्ज़ी जी, ये नहीं सब्ज़ी खाएगा। हम बच्चों को कहते हैं आपने कभी सब्ज़ी नहीं खानी। मैं जान जान के ये जुमले बोल रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इन जुमलों के बोलने की वजह से आप अपने बच्चे से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सब्ज़ी नहीं खाएगा, और बच्चा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। इस इफ़ेक्ट को साइंस की ज़ुबान में पिग्मेलियन इफ़ेक्ट कहते हैं। पिग्मेलियन इफ़ेक्ट इतना अहम इफ़ेक्ट है, आप इसे किसी चीज़ पर भी लेकर आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद कितना बड़ा हिस्सा है हमारी आदत को चेंज करने में। मैं आपको लेकर चलता हूँ दो साइंसदानों की तरफ। इन दो साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने तारीख को बदल दिया। इनका नाम था रॉबर्ट रोजेंटल एंड लेनोर जैकबसन। एक खातून थी, एक मर्द थे, दोनों पीएचडी थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे थे। एक स्कूल में गए और स्कूल में जाके इन्होंने बच्चों को सिलेक्ट की, कुछ टेस्ट दिए। टेस्ट बड़े आम से थे और इन्होंने क्लास के टीचर को बताया कि जब बच्चे ये टेस्ट करके आएंगे, आईक्यू बेस्ड टेस्ट थे, तो हम आपको बता देंगे कि 100 की क्लास में, ये मैं नंबर अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 100 की क्लास में 10 बेहतरीन बच्चे कौन होंगे जो मैथ में ज़बरदस्त पहले नंबर पर आएंगे, मैथ में जो पहली पोजीशंस लेंगे। और उसके बाद वो टेस्ट ले गए। टेस्ट ले जाकर उन्होंने 4-5 दिनों के बाद वो वापस आए और आकर उन्होंने 10 बच्चों की फहरिस्त दे दी 100 बच्चों में से कि जी ये आपके बेहतरीन बच्चे हैं। जब असातिज़ा कराम ने वो लिस्ट देखी तो उसमें बड़े नॉर्मल और बहुत हल्के बच्चे भी मौजूद थे। वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि सर ये बच्चे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये बच्चे जो है ना वो टेस्ट में जो हमने देखा है उसमें ये बच्चे टॉप पर आए हैं। तो यही बच्चे आप देख लीजिएगा साल के एंड पर पहली 10 पोजीशनों पर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे जो क्लास में बहुत पीछे थे वो भी टॉप पर आ गए। साल के बाद टीचर्स ने उनको कहा कि सर अगली क्लास आ गई है तो दोबारा वही सर्वे कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे अच्छे 10 बच्चे अगली क्लास में कौन से हैं। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने लाकर वो सारे टेस्ट पेपर्स दोबारा उनको दे दिए जो कि पिछले साल उन्होंने कंडक्ट किए थे। एक भी नहीं चेक हुआ। टीचर्स ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि आपने किस बेसिस पर फिर उन 10 बच्चों का इंतखाब किया? तो उन्होंने कहा कि इन्नी मिन्नी मायना मुँह, यानी पर्चियाँ निकाल कर हमने पर्चियों पर उन 10 बच्चों का इंतखाब किया और आपको दे दिया। लेकिन आपने उनसे उम्मीदें लगा दी। आपकी आंख, देखने वाली आंख बदल गई उन बच्चों के लिए। और जब आपने उम्मीद लगाई तो उन बच्चों का आपकी तरफ रवैया भी बदल गया। हमारी उम्मीद इतनी ताकत रखती है। इस पूरे प्रोसेस पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसे पिग्मेलियन इन द क्लासरूम कहते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट इसका साइकोलॉजिकल नेम है। इस इफेक्ट का पिग्मेलियन इफेक्ट बहुत जगह पर यूज होता है। और यह इफेक्ट कहता है कि अगर आप किसी की तरफ
ایکشنز چینج کرتے ہیں، اپنے نظریات چینج کرتے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اگلا اسے دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس بندے کا آپ کی طرف ایکشن چینج ہوتا ہے، اور جب اس کا آپ کی طرف ایکشن چینج ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایکشن تو بہترین تھا، آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتی ہے، تو آپ اپنے ایکشن کی طرف اور چلے جاتے ہیں۔ مثلا ایگزامپل لے لیجیے کہ ٹیچرز نے کہا یہ بچے ہوشیار ہیں، جو کہ بچے ہوشیار نہیں تھے، تو ٹیچر نے ان کو ویسے رسپیکٹ دینا شروع کر دی کہ اچھا یہ بچے ہوشیار ہیں، تو ان کی قدر کرنا شروع کر دی۔ اب جب ان کی طرف ایکشن چینج ہوا تو ان بچوں نے بھی سمجھنا شروع کیا کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم تو بڑے ذہین ہیں، اگر ٹیچر کہہ رہے ہیں اور اس ٹیسٹ میں یہ آئے تو ہم تو ذہین ہیں، تو ہمیں بھی اب تھوڑا سا بہتر ہونا ہوگا، اور انہوں نے ٹیچر کو اتنا اچھا رسپانس دیا۔ جب وہ رسپانس ٹیچر کے پاس آیا تو ٹیچر کے لیے یہ چیز قبول کرنا اور آسان ہوگی کہ اچھا یہ بچے تو واقعی زبردست ہے، دیکھو کتنے اچھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، کتنے اچھے مارکس لے رہے ہیں، کتنا اچھا ہوم ورک کر رہے ہیں، اور بلیف سسٹم چینج ہو گیا ایک امید کی وجہ سے۔ جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا یہ سبزیاں نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو پورا کا پورا ایک لیبل کر دیا ہے کہ یہ سبزی نہیں کھاتا، یہ سبزی نہیں کھائے گا، اس نے سبزی نہیں کھانی۔ اس سے بہتر جملہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی یہ سبزیاں نہیں کھاتا، لیکن یہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کھانا۔ فی الحال یہ سبزیاں نہیں کھاتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سبزیاں کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو امید اپنے بچوں کو دکھائیں کہ مجھے تم سے امید ہے کہ آپ سبزیاں کھاؤ گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ پگمیلین ایفیکٹ کیسے امپیکٹ کرے گا آپ کے بچوں پر، اور آہستہ آہستہ آپ کے بچے سبزیاں کھانے کی طرف آ جائیں گے۔ تو کبھی آپ نے آئندہ یہ نہیں کھانا کہ اس نے تو سبزی نہیں کھانی، یہ تو کھائے گا نہیں۔ کرٹیسائز بچوں کو نہیں کرنا، اگر وہ کچھ سبزیاں کھا رہے تو فی الحال ان کو وہ سبزیاں دیتے رہیے، اور آہستہ آہستہ ساتھ دوسری سبزیوں کی طرف لے کر آئیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچوں نے مجھے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ بچوں کو اگر سبزیوں میں کچھ بہتری کر کے دیں گے تو بچے وہ سبزیاں ضرور کھائیں گے۔ آپ بھی ایک قسم کے سالن بنا بنا کر ان کو دیتے رہتے ہیں، اگر آپ سبزیوں میں کچھ پکلز بنائیں گے، جن کو اچار کہتے ہیں، سرکے والی سبزیاں، کچھ ڈپ سوسز بنائیں گے، ان کو مکس کریں گے، کچھ کریٹیوٹی لائیں گے، تو بچے آسانی سے ان سبزیوں کی طرف آئیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سبزیوں کو پاؤڈر کی فارم میں لیں، پیس لیں، اور اس پاؤڈر کو مختلف چیزوں میں ڈال کر ان کو کھلانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے تو بچوں کو سبزیاں کھلانی ہے۔ اس میں وہ فائبر والا کنٹینٹ تو نہیں جائے گا، لیکن نیوٹریشن آپ کے بچوں کو پورے کے پورے مل جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں کو اس وقت تک سبزیاں کھلانے کے لیے جب تک کہ وہ خود سبزیاں کھانا شروع نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ مختلف قسم کی گیمز بھی بنا سکتے ہیں سبزیاں کھلانے کے لیے، ان کو مختلف رنگوں میں سبزیاں دیں، سبزیوں کی مختلف شکلوں میں ان کو کاٹ دیں، ان کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی سبزیاں اکٹھی کر دیں، سبزیوں کو کسی چیز میں مکس کر دیں، کسی چیز میں انہیں ملا دیں، کبھی چکن تھوڑا سا ملا دیں تاکہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو، اور اس طریقے سے بھی آپ ان کو سبزیاں دے سکتے ہیں۔ ماؤں کو سبزیاں کھلانے میں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ یوٹیوب پر بہت سے ایسے چینل ہیں جو بڑی خوبصورت ریسیپیز دیتے ہیں، تراکیب دیتے ہیں سبزیاں کھلانے کے لیے، سبزیاں بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو کہ سبزیوں کی ریسیپیز بہت اچھی بتا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بچے کو یہ کہا کہ یہ سبزیاں نہیں کھاتا تو بچہ سبزیاں نہیں کھائے گا، لیکن اگر آپ نے بچے کے پاس بیٹھ کے کہا کہ یار جب میں چھوٹا تھا نا میں بھی نہیں سبزیاں کھاتا تھا، تو بچہ ایک طرف مڑ کر آپ کو دیکھے گا، کیونکہ آپ بھی نہیں کھاتے تھے تو پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر اسے بتانا ہے کہ میں نہیں کھاتا تھا شروع میں، اور پھر ایک دن میں نے آلوؤں کو ایسے ہی کر کے کھایا تو یار مزہ آ گیا۔ اب بچہ آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا آلو اس طرح کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے، اور آپ نے اسے آہستہ آہستہ اس طرف لے کر آنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو، ان کے لاشعور کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ ہم نے ہر تہوار میں سبزیاں ضرور رکھنی۔ جب ہم تہواروں میں، پارٹیز میں، برتھ ڈیز میں، عید پر، شبرات پر، کسی جگہ پر بھی، ایون مرنے اور پیدا ہونے پر بھی ہم سبزیاں بناتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم بچوں کو کیسے فورس کریں گے کہ وہ سبزیاں کھائیں؟ ان کی یادداشت میں تو سبزیاں ہوں گی نہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی یادداشت میں بھی سبزیاں لے کر آئیں۔ سبزیاں ہمارے کھانے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن سبزیوں کے بارے میں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی ہے کہ بچے کو بھوکا رہنے دیں جی، اور اگر بھوکا رہے گا تو یہ تو
بہت بڑی سنت ہے، اور ہم بچے کی عمر میں اس کو ہم نے بھوکا نہیں رہنے دینا۔ سنت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے، الحمدللہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے بچے کو بھوکا رہنے نہیں دینا، کیونکہ بچے کا دماغ بن رہا ہوتا ہے اور بچے کی باڈی بن رہی ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اسے اس دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ وہ دماغ ہے جو کہ سروائیول کی زندگی لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے۔ یہ وہ دماغ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر بھوک ہے تو مجھے سروائیول کی میری جنگ ہے۔ اسی لیے چھوٹا بچہ بھوک پر اتنا اتاولا ہو جاتا ہے کہ ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ یار 2 منٹ صبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب تم بھوکے ہو تو تم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ تمہیں دودھ چاہیے، تمہیں ماں کا دودھ چاہیے، تم نے ہر صورت پورے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ تم نے رونا ہے تاکہ ماں کو دور تک آواز سنے کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو آپ بھوکا رہنے دیں، 2 مرتبہ بھوکا رہے گا، 3 مرتبہ بھوکا رہے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ بچوں کو ہر وقت گروتھ کے لیے بہت زیادہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے اس کو دماغی طور پر بھی اور اسے اپنی فزیکل باڈی کو بھی مینٹین کرنے کے لیے، اس کو گرو کرانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ تو سبزیوں کو لے کر آئیں ان کی زندگی میں، پسند سے، محبت سے، پیار سے، لیکن سبزیوں کے پیچھے ان کے کھانے پر بالکل بھی پابندیاں نہ لگائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو ہر پاکستانی تک پہنچا دیجیے۔